بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر نے کہا کہ ہوں، موافقت کی کہ اگر کوئی بکریوں کو کوئی چرواہا صحرا میں چھوڑ کے آ جائے اور اس کو کوئی دیکھ بھال کے لیے نہ رکھے تو یہ خیانت غداری ہے۔ اس نے موافقت کی اور پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی کام کیا، کسی کو نہیں بنایا، لیکن ابو بکر نے مجھے بنایا۔ تو ان کے ہاں ابو بکر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ غلطی جو ایک چرواہا نہیں کر سکتا، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ چلے گئے، نہ طریقہ بتایا کہ امام کیسے بنتا ہے، انہوں نے کسی کو امام بنایا، نہ کسی کو امام بنایا۔ عمر نے خود کہا کہ یہ غداری ہے، امام نہ بنانا۔ یہ جو مسئلہ نا چرواہا، آپ نے کہا بکریوں کی عقل نہیں ہوتی، یہ جو مثال دی گئی ہے عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے لیے دی ہے کہ اگر کوئی چرواہا کوئی بکریوں کو صحرا میں چھوڑ کے آ جائے بغیر کسی اپنے جانشین کو تعین کرتے ہوئے تو یہ غداری ہے، اور جو امام یہ نہیں کرتا یہ اس سے زیادہ غداری ہے۔ عمر نے اسی سے موافقت کی ہے۔ عمر نے فرعایت الناس اشد، لوگوں کا چرواہا پن، لوگوں کا نگہبانی یہ زیادہ مشکل کام ہے، عمر نے اس سے موافقت کی۔ تو یہ کہ اس کا تعین نہ کرنا یہ غلط بات ہے، یہ لوگوں کو ضائع کرنا ہے، اور کوئی تعین نہیں کرتا ان کے بعد اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، یہ تو واضح بات ہے۔ انہوں نے کہا پہلی بات ہے کہ عمر نے خود مان لیا کہ قبیح ہے، اور اسی قبیح کو یہ عمر نے اسی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی، اور یہ بھائی صاحب اور ان کا فرقہ جو ہے یہ اللہ اور رسول سے نسبت دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر نے کہا کہ ابو بکر نے مجھے مشورے سے منتخب کیا ہے۔ وہ مشورہ دکھا دینا بھائی، وہ کہاں لکھا، اس میں کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے مجھے مشورے سے بنایا؟ کہاں پہ مشورہ ہوا تھا؟ ابو بکر نے جب عمر کو خلیفہ بنایا کس سے مشورہ ہوا؟ وہ کس کتاب میں لکھا؟ کسی کتاب میں اس کا مشورہ نہیں ہے، بلکہ مشورہ تو یہ ہے کہ اس نے خبر دی تھی کہ میں اب عمر کو بنا رہا ہوں۔ صحابہ نے اعتراض کیا تھا کہ فض غلیظ کو بنا رہے ہو، ایک شخص جو سنگ دل ہے، اور سخت دل ہے، بے رحم ہے، تم اس کو خلیفہ بنا رہے ہو، یہ جب خلیفہ بنے گا تو یہ زیادہ ہم پہ سنگ دلی کرے گا، یہ تو مشورہ اس کے خلاف ملا تھا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی عقل ہوتی، جانوروں کی عقل نہیں ہوتی۔ اور بھائی لوگوں کی عقل ہے، لیکن دنیا کے معاملے میں لوگ بے عقل ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو شریعت آئی ہے نا، اسی لیے اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی لیے ہمیں شریعت کی ضرورت ہے کہ ہماری عقل کافی نہیں ہے۔ لوگوں میں شہوت ہوتی ہے، عقل ہو بھی تو شہوت ہوتی ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ میں امام بنوں، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرے چچا کا بیٹا، میرا چچا، میرا باپ امام بنے، میرا باپ خلیفہ بنے، پیشوا بنے، مسلمان۔ اسی بات پہ تو جھگڑا جاری ہے آج تک، کہ ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی لڑائی ہے، کرسی پہ لڑائی ہے، طاقت پہ لڑائی ہے۔ لوگوں کے اس طرح نہیں ہے کہ اگر لوگوں کی عقل ہے تو شرعی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابن ابی اوفا اور عمر نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو وصی نہیں بنایا۔ اور بھائی وہ تو کہیں گے نا، صحابہ تو کہیں گے، عمر تو کہے گا کہ کسی کو وصی نہیں بنایا، کیونکہ اگر کسی کو وصی بنایا کس کو بنایا؟ وہ امام علی علیہ السلام کو بنایا۔ اس کی خلافت تبھی صحیح بن سکتی ہے ابو بکر عمر کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو خلیفہ نہ بنایا ہو نا۔ لیکن ہم نے واضح طور پہ آپ کو حدیث دکھا دی، حدیث ثقلین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو پیشوا بنایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کس کی اتباع کرو؟ میرے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اچھا، یہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں اتباع کا نہیں ہے، اور بھائی صحیح مسلم میں یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے تم نیکی کر لینا، ٹھیک ہے نا؟ یذکرکم اللہ اہل بیت یذکرو، اس میں یہ ہے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق، اس میں یہ نہیں کہ نیکی کرو، وہ تمہاری تفسیر ہے کہ تم کہتے ہو نیکی کرو، اس میں یہ ہے کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے اہل بیت کے متعلق، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اہل بیت کے متعلق۔ اس میں جو فقرے کتاب ترمذی میں ہے، دوسرے کتب میں اس میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث باطل ہیں۔ یہ اگر ایک روایت میں ایک بات موجود ہے، دوسری روایت میں دوسری بات موجود ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آپس میں یہ دونوں غلط ہیں یا ان میں سے ایک غلط ہے۔ ترمذی کی روایات جو میں نے احادیث مسند احمد حنبل کی دکھائی ہے وہ صحیح ہے۔ دیکھو اگر ایک حدیث میں ایک زیادہ ایک چیز آپ کو مل جاتی ہے اور جو دوسری حدیث میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں زیادہ تو ثقات، بلکہ زیادہ تو متواتر ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم نے اپنے مقدمے میں یہ لکھا ہے زیادہ ثقات کے متعلق کہ اہل علم نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل علم نے جو حکم کیا ہے اور جو ان کا مذہب معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جس روایت کو ایک ہی محدث نے روایت کی ہے
وہ قبول کی جائے گی، اس شرط سے کہ وہ محدث شریک ہو اور ثقہ اور حافظ لوگوں کا ان کے بعض روایتوں میں یا پوری روایتوں میں ان کا موافق ہو۔ پھر جب یہ حال ہو اس کا اور کسی روایت میں کچھ عبارت زیادہ کرے جو ان کے ساتھیوں کی روایت میں نہ ہو تو وہ قبول کی جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت زیادہ ہے، مسلم کی روایت زیادہ ہے، وَإِلَّا جو متواتر ہے وہ حدیث ثقلین ہے، اسی عبارت کے ساتھ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ اہل بیت کے متعلق یہ نہیں کہا کہ وہ آسمان سے متعلق ہے، قرآن آسمان سے نازل ہوئی ہے نا، قرآن اللہ کا کلام ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تو ماں کے پیٹ سے نازل ہوا ہے، پیدا ہوا ہے نا، اس کے متعلق اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ یہ بھی آسمان سے، یہ تو غلط بات ہوتی نا آپ کا۔ لیکن یہ فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو، امامت اسی کو کہتے ہیں، امامت اسی کو کہتے ہیں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، یعنی جو ان کی اتباع نہیں کرے گا گمراہ ہوگا، اسی لیے تم گمراہ ہو، اسی لیے تمہارا پورا فرقہ ہی گمراہ ہے، اسی لیے سب صحابہ گمراہ ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی۔ اچھا، انہوں نے کہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو زیادہ مقبول ہوگا اس کی اتباع کرو، جو زیادہ اس کے لوگ عزت کریں گے، کوئی حدیث دکھایا ہی نہیں جی، اس نے کوئی حدیث نہیں دکھایا۔ وہ جو حدیث اس نے نہیں دکھا سکا وہ پہلے میں اس کا جواب دے دوں، اس میں یہ ہے وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ، جب اگر آپ پہ نصب کیا جائے، یہ نہیں فرمایا کہ تم لوگ خود نصب کرو، یہ دیکھو یہ کتاب صحیح مسلم ہے، اس میں یہ ہے حجت الوداع میں یہ فرمایا وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اگر آپ پہ کوئی عامل کہتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گورنر ہوتے تھے، نمائندے ہوتے تھے صدقات وغیرہ جمع کرنے کے لیے، رکھا جائے جو ایک بندہ جو آپ کو کتاب اللہ پہ لے کے چلتا ہے، فاسمعوا له، اس کی بات مانا کرو۔ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ، یہ نہیں بتایا کہ استعمال کون کرے گا، استعمال یعنی نصب عامل، اس گورنر کو کون تعین کرے گا، یہ پہلے خلیفے کی بات نہیں ہو رہی، عامل کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ عامل تعین کرنے والا کون ہے، اس میں تو نہیں بتایا کہ تم لوگ خود تعین کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو امیر بنائے، بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی فوج میں کسی کو وہاں پہ امیر یا کسی علاقے کے لیے کسی شخص کو عامل بنائے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے لوگوں کو، یہ بتایا، یہ تو نہیں بتایا کہ اپنے بات خلیفے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ انہوں نے جو روایت نقل کی ہے یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، یہ روایت عائشہ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو شیعوں پہ حجت ہی نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے شیعوں کی کتاب نہیں پڑھی اس لیے اپنی کتابوں سے نقل کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے تھا، قرآن نے کہا ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، یہ عائشہ کے متعلق ہے، دل ٹیڑھا اس کا۔ پھر قرآن نے کہا کہ اس کے لیے مثال جو لگائی نا قرآن نے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہ عائشہ کے لیے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے صحیحات یوسف، بھائی قرآن کی آیات تمہاری اپنی احادیث کی صاحب یوسف ہے۔ پھر آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث باندھی تھی نا، بہت سارے معاملات پر۔ ایک مسئلہ ہوا ہے کہ کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے نا، حدیث ہے وہ بخاری میں کہ آپ سے بدبو آ رہی ہے، ریح مغافیر والی حدیث۔ تو جب آپ کی کتاب میں موجود ہے کہ یہ اس خاتون نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹی حدیث بہتان لگا دی، پھر میرے اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی ہے کہ ابو یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، تو عمر نے کیوں کہا کہ ابو بکر کے بیعت فلتا ہے؟ وقى اللہ شرہ، یہ بخاری میں موجود ہے نا، بیعت ابی بکر فلتتن وقى اللہ شرہ، بیعت ابو بکر کی خطا تھی، ایک خطا تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شر سے ہمیں بچایا، یہ عمر صاحب کا قول ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ دیکھو یہ بخاری ہے، یہاں پہ حدیث ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 4241 کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 مہینے زندہ رہی ہیں، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعْ تِلْكَ الْأَشْهُرُ، علی علیہ السلام نے وہ 6 مہینے ابو بکر سے بیعت نہیں کیا تھا، یہ عائشہ کا قول ہے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ فہجرته فلم تکلمه حتی توفی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ابو بکر سے بات نہیں کی تھی اور جب تک وہ زندہ تھی ابو بکر سے بات نہیں کی، تو یا اب اللہ والمؤمنون الا، یہ جھوٹی ہو سکتا ہے نا، یا تو یہ کہہ دو یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر کہ اللہ اور مؤمنین کسی کو مانتے ہی نہیں سوائے ابو بکر کے۔ عائشہ کی روایت ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پش پردہ صرف